اچھا جی، آپ سوچ رہے ہیں کہ امیزون کے اوپر سیلنگ سٹارٹ کریں اور وہ بھی ہول سیل ماڈل، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بھائی امیزون جو ہے کچھ انوائسز ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو آپ پریشان ہیں کہ ایسا نہ ہو آپ پروڈکٹ سورس کریں اور امیزون کے اوپر اس کو سیل کرنے کے لیے برانڈ اپلیکیشن کو کلک کریں اور امیزون اس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ تو اس ویڈیو میں بات کریں گے ان سب چیزوں پہ جو امیزون ایکسیپٹ نہیں کرتا ایز این انوائس جب آپ ایک ہول سیل ماڈل پر کام کرنے لگتے ہیں اور اپلیکیشن جو نا اپلائی اپروول کے لیے جو ہے کلک کرتے ہیں اور امیزون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کیا چیزیں ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امیزون ای کامرس کا ایک جائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری فلفلمنٹ سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور اسپیشلی امیزون ایکسلریٹ 2024 میں جو سیاٹل میں ہوا تھا کانفرنس ان کی، اس میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ امیزون جو ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ صرف اپنے سیلرز کی فلفلمنٹ نیڈز کو پورا نہیں کر رہا، بلکہ اگر آپ کوئی بھی آن لائن سٹور رکھتے ہیں یا اگر آپ کو فلفلمنٹ سینٹرز چاہیے تو امیزون آپ کی نیڈز کو پورا کر سکتا ہے۔ اس پوائنٹ سے پتہ لگتا ہے امیزون جو ہے فیوچرسٹک ہے، امیزون جو ہے ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے جو کہ فیوچر نیڈ بھی بن سکتی ہیں۔ تو کیا آپ اپنی بزنس کو سٹارٹ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم پڑے کہ کل یہ آپ کا بزنس ان سٹینڈنگ ہوگا یا نہیں؟ کیا کل آپ کا بزنس اپنے پیروں پہ کھڑا رہے گا یا کسی فیوچر لا کی وجہ سے اس کو جو ہے ڈی ایکٹیویشن سسپینشن کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی، اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے ہم اپنے انوائس کے ٹاپک کے ساتھ کہ بھائی انوائس کا اس ٹاپک سے کیا تعلق ہے۔ تو جب بھی آپ ایک بزنس میں آتے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ آپ کو جو ہے اپنے بزنس نیڈز کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ان نیڈز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کر لیا، اس کو سورس کر لیا اور سیل کرنا شروع کیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ان ٹرو اسپرٹ سمجھا، تاکہ اگر اس میں کوئی چینجز فیوچر میں آتی ہیں تو آپ کو سرے سے سٹارٹ کر کے سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ ایک لنک کریٹ کر لیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ امیزون انٹلیکچوئل پراپرٹی کی لاس کو سمجھ چکے ہوں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی معلوم ہوگا کہ امیزون ایز این انوائس کیا ایکسیپٹ نہیں کرتا جب آپ ہول سیل ماڈل پر سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، بیسیکلی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کسی کے لاس کو وائلیٹ نہیں کرنا، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو امیزون کی یقین دہانی کرائیں گی کہ بھائی آپ جو چیز سیل کر رہے ہیں وہ امیزون کی پالیسیز اور مارکیٹ پلیس کے لاس کے مطابق ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہوتا ہے انوائس۔ اب انوائس کی اوتھینٹسٹی کو بیسیکلی امیزون کے سامنے آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ایز امیزون ایکسیپٹ نہیں کرتا انوائس، وہ ہے ریسیٹس، ریٹیل ریسیٹس۔ ریٹیل ریسیٹس کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کہ ایک رسید جب آپ کسی ریٹیل سٹور پر جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کو ایک لمبی سی رسید نکل کے ملتی ہے، تو اگر آپ جاتے ہیں آن لائن آربیٹراج کے یا ریٹیل آربیٹراج کے چکر میں اور آپ جو ہے وہ شاپنگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ ریٹیل آربیٹراج جو ہے بڑا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور آپ کسی بھی ریٹیل سٹور میں جا کر کلیئرنس پہ جا کر چیزیں اٹھا لیتے ہیں اور امیزون کو اس کی رسید سینڈ کرتے ہیں، تو امیزون از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ۔ اس کی ریزن پہ میں آپ سے کہوں گی کہ ضرور غور کیجئے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ بیسیکلی اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ امیزون کہتا ہے کہ جب آپ امیزون پر ایز اے ہول سیلر سیل کریں تو آپ نے اس کو اوتھینٹک ڈسٹریبیوٹر سے ہی خریدنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہلی یہ ہے کہ تاکہ کاؤنٹر فیٹ، ریپلیکاز، فیک لوگوں کو ڈسکریج کیا جا سکے اور وہ چیزیں امیزون کے مارکیٹ ویب سائٹ پر اویلیبل نہ ہو سیل کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کسٹمر سیٹسفیکشن امیزون کے لیے ہمیشہ ایک آبسیشن کی حد تک رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو خراب کریں گے تو امیزون اس کو بہت ہی سیریسلی لیتا ہے۔
امیزون کے لیے یہ آپ کے طرف سے ایک قتل کرنے کے برابر ہے. تو نہ صرف امیزون آپ کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرے گا، کچھ کیسز میں اگر کوئی برانڈ غصے میں آ کر امیزون سے جو ہے انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتا ہے تو امیزون آپ کو عدالت تک لے جا سکتا ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اور اپنی فیوچر جنریشنز کو بھی ای کامرس میں اگر آپ لانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے 15 ایئرس کو، 20 ایئرس کو آپ ای کامرس کی طرف ان کا رجحان دیکھتے ہیں اور آپ کو اگر سمجھ ہے کہ ای کامرس ہی فیوچر ہے، تو میں ایڈوائز کروں گی، سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان سب چیزوں کو ان ٹرو اسپرٹ نہ کہ خود صرف سمجھیں، بلکہ اپنے آنے والی جنریشنز کو بھی اس کی امپورٹنس سے آگاہ کریں. اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے یو آر موونگ اے اسٹیپ فارورڈ، آپ فیوچرسٹک ہیں، آپ کی اپروچ فیوچرسٹک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کل آپ کے بچے جو ہے اس ٹائم کے ساتھ چل سکیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ میرے خیال میں ایک پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو سمجھنے کا. کمنگ بیک ٹو دا ریسیٹس، تو اگر آپ کو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی سمجھ ہوگی تو آپ جو ہے بالکل بھی امیزون کی اس بات کو سمجھیں گے کہ امیزون ریٹیل ریسیٹس کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا. اچھا، جس کی ایک اور اگزامپل بھی میں دے دیتی ہوں کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین ریسیٹس اینڈ انوائسز. وہ ڈفرینس کیا ہے وہ میں ایک اور ویڈیو میں شیئر کی ہوئی ہے. آپ میرے یوٹیوب پر جا کر یا ٹک ٹاک پر جا کر جو ہے ریسیٹس انوائس ورسز ریسیٹس کر کے کچھ سرچ میرے چینل کے سرچ میں ڈالیے اور تو آپ کو مل جائے گا، اور وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ریسیٹ کیا ہوتی ہے اور انوائس کیا ہوتا ہے، ان دونوں کا ڈفرینس کیا ہے. اور پھر آپ کو یہ ٹاپک اور بھی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے گا کہ امیزون کیوں ریسیٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جب آپ ریٹیل شاپنگ کرتے ہیں. اچھا جی، ایک اور چیز انٹرسٹنگ میں نے دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ہمارے جو امیزون کو سکھانے والے، وہ مینشن کرتے ہیں ریٹیل آربیٹراج کے بارے میں. تو یہ امیزون کا جو ریسیٹ ایکسیپٹ نہ کرنا ہے، یہ بہت ہی ایک آپ کو ریڈ فلیگ کی طرح آپ کے سامنے فلیش کرنا چاہیے کہ ریسیٹس ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امیزون کسی نہ کسی طرح ریٹیل آربیٹراج کو اس میں گڑبڑ سمجھتا ہے. اچھا جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی امیزون کو نہیں پتا کہ آپ جس اسٹور کی ریسیٹ، چاہے وہ ایک اچھا اسٹور والمارٹ ہی کیوں نہ ہو، ٹارگیٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کی ریسیٹ، البتہ ٹارگیٹ یو ایس میں الاؤڈ ہے کیونکہ وہ ہول سیل اس میں آتا ہے، سو I'll take that back. والمارٹ کی ریسیٹ ہو گئی یا کسی اور اسٹور کی ریسیٹ ہو گئی جو کہ ایک ریٹیل اسٹور ہے، ہول سیل نہیں ہے، تو اس سلسلے میں امیزون کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کون سے سیلرز اویلیبل ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب والمارٹ وغیرہ بھی ای کامرس میں ہیں اور وہ بھی سیلرز کو جو ہے لیتے ہیں. تو اب میرے خیال میں امیزون ایک طرف سے ڈبل چیک یہاں پر کر رہا ہے کہ آپ کہیں کسی اور سیلر کی چیز کو اٹھا کر تو امیزون پر نہیں بیچ رہے، کیونکہ امیزون کو اس سیلر کی اوتھینٹسٹی کا نہیں معلوم کہ کیا اس سیلر نے وہ پروڈکٹ کسی آتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹر سے خریدا ہے یا نہیں. تو یہ ایک طریقہ، میں بیسیکلی آپ لوگوں کو تھنکنگ میتھڈ بھی یہاں پر ایکسپلین کر رہی ہوں کہ جب امیزون کسی چیز سے آپ کو منع کرے تو go into the detail of it, go into the depth of it to understand why is it happening. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت ساری اور چیزوں کی سمجھ آنے لگے گی اور آپ کو جو ہے اپنے بزنس میں ہمیشہ ایک ایج ملے گا. وہ ایج سیلز کی صورت میں ہو یا نہ ہو، آپ کے اکاؤنٹ کے ہیلدی رہنے اور آپ کے لمبے عرصے تک امیزون پر کام کرنے کی یہ بہت ضروری ہے. اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی ایک اور ریزن کہ امیزون ہول سیل ماڈل پر کون سی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتا انوائس میں. انٹل نیکسٹ ٹائم، بائے ناؤ.